السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 23، آیت نمبر 55 تا 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالی کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا
آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر حتیٰ کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ تعالی کو جہرتن اعلانیہ سامنے، فاخذتکم پھر پکڑ لیا تمہیں الصاعقہ آسمانی بجلی نے، وانتم جبکہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تمہیں من بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى، کلو تم کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے آپ ہی پر یظلمون ظلم کرتے۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ہذہ اس القریۃ بستی میں، فَكُلُوا پھر تم کھاؤ منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن کھلا با فراغت، وادخلوا اور تم داخل ہونا الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہنا حطۃ ہمیں بخش دے، نغفر تو ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں غلطیاں، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ فبدل پھر بدل دیا الذین ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر خلاف الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تب ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے، ظالموا ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ان آیات بینات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انعامات کا ذکر بھی فرما رہے ہیں اور ان بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ان بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے، ہاں تب کریں گے جب ہم اپنی آنکھوں سامنے اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں۔ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات کہنے والے 70 بندے تھے، یہ بات کہنے والے 70 بندے تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پر یقین نہیں کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوتا ہے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ جملہ ایک بہت بڑا بھاری جملہ تھا اور ان کے اس غلط جملے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا اور یہ لوگ مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہاں دوبارہ یہ زندہ ہوئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے
ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے فرمایا لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر یہ لوگ زندہ ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اس لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی غلطی ہوئی، اس غلطی پر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، معاف کر دیا۔ اب یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اتنی بڑی گستاخی پر سزا ملی اور اس پر معافی بھی مل گئی۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں موجود تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لکھو دک صحرا ہی صحرا ہے اور کوئی سایہ نہیں تھا۔ اللہ نے ان پر ایک بادل کا سایہ کر دیا۔ اب صحرا میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے ان کے لیے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ بادل ان پر سائے کیے رہتا، کھانے کے لیے ان کے پاس من اور سلوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5708 اور مسلم میں 2049، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کھمبی من میں سے ہے، یعنی یہ من کی قسم میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کھانے کے لیے من دیا، اور اسی طرح اللہ نے سلوہ عطا کیا۔ سلوہ کیا تھا؟ بٹیر وغیرہ سے ملتا جلتا پرندہ تھا۔ بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ تھا۔ صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور بنی اسرائیل انہیں پکڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ من کو یا سلوہ کو جو آئندہ دنوں کے لیے اگر وہ جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتے تو ان کا سٹور نہ ہوتا اور وہ خراب ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ شہر میں داخل ہونا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور یہ کہہ کر داخل ہونا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ شہر کیا تھا، کون سا شہر تھا اور کیا واقعہ ہے؟ یوشع بن نون علیہ السلام کے عہد نبوت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا گیا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے سجدہ کرنے کی بجائے یہ کیا کہ سرینوں پر بیٹھ کر، اپنے سرین پر بیٹھ کر گھسیٹ گھسیٹ کر داخل ہوئے بجائے سجدہ کرنے کے۔ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ توبہ توبہ کرنے کی بجائے یہ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، دانا بالی میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3403۔ اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو سجدہ نہیں کیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ کہو کہ بخش دے، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور دانا بالی میں کہتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ گزرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس پر بھی انہیں سزا دی۔ اللہ نے انہیں اس پر بھی سزا دی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اور اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل
او علی من کان قبلکم، صحیح بخاری حدیث نمبر 3473۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے انہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، یہ سرین گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ انہوں نے یہ کہنے کی بجائے حبۃ فی شعرۃ، دانا بالی میں کہنا شروع کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب نازل کیا، اللہ نے ان کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور یہ طاعون چوہوں وغیرہ سے لگنے والی بیماری ہے۔ اور اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہے تو وہاں پر مت جاؤ۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو اس بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں بھی نافرمانی کی، اور پھر اس نافرمانی کے نتیجے میں یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی اور ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل پر انعامات کرتے، اللہ بنی اسرائیل پر احسانات کرتے، اور یہ بدبخت لوگ بجائے اللہ کے انعامات اور احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، تو یہ بجائے شکر ادا کرنے کے یہ الٹا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ مزید سے مزید ادا کرے گا، فرمایا اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر زیادہ کروں گا، اور اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی سخت ترین عذاب دے گا۔ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے یہ کون تھے؟ یہ انبیاء کی اولادیں تھیں، اولاد در اولاد انبیاء علیہ السلام کی اولادیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کی بجائے نافرمانیاں کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں گونا گو قسم کے عذابات کے اندر، مختلف عذابات کے اندر مبتلا کیا۔ لیکن وہ ڈیٹ قوم بنی اسرائیل، وہ بدبخت قوم، وہ مغضوب علیہم قوم کہ نہ تو یہ انعامات و احسانات سے سدھرتے نہ یہ عذابات سے سدھرتے، اسی طرح ٹیڑے کے ٹیڑے ہی۔ انعام ہوا تب بھی نافرمان، احسانات ہوئے تب بھی نافرمان، اللہ نے عذاب ڈالا تب بھی نافرمان، اللہ نے بخش دیا تب بھی نافرمان کے نافرمان ہی رہے۔ ہمارے لیے یہاں یہ صرف محض دلچسپی کے لیے قصے نہیں ہیں، یہ تمام آیات چسکا لینے کے لیے نہیں ہیں، یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ یہ جو ہم اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور ان کی زبان پر ایک تقیہ کلام ہوگا جناب اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، بے نمازی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، روزہ نہیں رکھتا، کتنے لوگ ہیں رمضان آئے گا روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کروڑوں کا مالک ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ نے انہی بنی اسرائیل میں سے بندر اور خنزیر بھی بنا دیے، آگے آئے گا اللہ نے ان کو چوہوں کی بیماری میں مبتلا کیا، طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اللہ نے جیتے جی ان کو موت دے ڈالی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب ہیں۔ ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہیں اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ڈر، اپنا خوف، خشیت عطا فرمائے اور اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کرنے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے عذاب اور اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔